جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا تو یہ وربل کمٹمنٹ ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ چینج کر دوں گا، میں یہ یوں کر لوں گا، میں یہ یوں کر لوں گا، تو یہ ایک وربل کمٹمنٹ ہے. اور وربل کمٹمنٹ صرف آپ ایک دفعہ مانتے ہیں. وربل کمٹمنٹ صرف ایک دفعہ مانتے ہیں. دوسری دفعہ آپ وربل کمٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں بیہیورل کمٹمنٹ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب نشہ نہیں کروں گا، تو آپ کیا بیہیورل کمٹمنٹ اس کے ساتھ لگائیں گے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو آپ مان لیتے ہیں اور پھر وہ کام کرتا ہے، تو اگلی دفعہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو آپ زبانی وعدے کے ساتھ کوئی رویہ اٹیچ کرتے ہیں، کوئی برتاؤ اٹیچ کرتے ہیں جو کہ آپ دور کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہ وہ بندہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن اگر ایک دفعہ کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر آپ کوئی برتاؤ اٹیچ کریں گے. میں ریس کورس پارک میں واک کر رہا تھا چند دن پہلے. ایک صاحب مجھے آ کے ملے، کبھی وہ مجھ سے آگے نکل جائیں، کبھی وہ مجھ سے پیچھے ہو جائیں. تو مجھے ان یوزول سا لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کبھی یہ میرے آگے چل رہے ہیں، کبھی یہ میرے پیچھے چل رہے ہیں، اور کبھی سوچ رہے ہیں، کبھی میری طرف آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو خود بلا کے کہا کہ میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہاں کیجئے بات. کہتے ہیں جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک ویڈیو میں نے بات سنی تھی، اس سے میری زندگی بن گئی. تو میں نے کہا کہ کون سی بات سنی تھی اور کیا زندگی بن گئی؟ کہتے ہیں آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی اگر وربل کمٹمنٹ کرے تو ایک دفعہ مانو، اور دوسری دفعہ پھر آپ وربل کمٹمنٹ نہ مانو، کوئی بیہیویئر اس کے ساتھ اٹیچ کرو، اور وہ بیہیویئر جب آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرو گے اور وہ بیہیویئر بھی پورا کرے اور ساتھ کمٹمنٹ بھی کرے تو پھر آپ اس پہ بھروسہ کر کے آگے چلو. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا انفارچونیٹلی میری بیوی جو ہے وہ گمراہ ہو گئی تھی اور اس نے کسی سے ناجائز تعلقات بنا لیے تھے، اور میرے 4 بچے ہیں، اور میں پریشان تھا، اور میں ایک دن آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں سن رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو میں طلاق دے دوں یا میں اس کے ساتھ آگے چلوں. تو میں یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا تو میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، تو اس میں تھا کہ اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بیہیورل کمٹمنٹ شامل کرتے ہیں کہ تم مجھے دکھاؤ گی ڈیلی بیسس پہ کہ تم یہ کرو گی. تو میں نے ڈیزائن کیا ایک پروگرام جو انہوں نے بتایا، کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے یہ سب گڑبڑ کر دی ہے، میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم راستے جدا کر لیں یا پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے آئندہ کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آئندہ اس سے باز رہوں گی، میں اپنی زندگی کو بدل لوں گی. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری وربل کمٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی بیہیورل کمٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اس نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھو تم 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو. بندہ نماز کوئی نہیں پڑھتا. تم 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، تم سفید کپڑے پہننا شروع کر دو، تم میک اپ کرنا بند کر دو، اور تم الہدا روزانہ جانا شروع کر دو. ابھی مطلب ہے یہ تو وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اسے یہ کہا تو اس نے 1 منٹ سوچا اور کہا کہ ہاں میں یہ سب کروں گی. اس نے کہا کہ جس دن تم ان میں سے کوئی چیز نہیں کرو گی وہ پہلا موقع ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا. جس دن تم 2 چیزیں نہیں کرو گی وہ دوسرا موقع ہوگا، اور جس دن تم 3 چیزیں نہیں کرو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور پھر ہم بیٹھ کے تو وہ گول گپے کھانے لگے. وہاں اس میں بڑے مزیدار چنے تھے، بڑی مزیدار چٹنی تھی، اور ہم بات چیت کرتے کرتے میں نے ان سے بہت سیکھا. اور ان کہتے ہیں اب 3 سال ہو گئے ہیں، کہتے میری زندگی آسان ہو گئی ہے. اور جو میری بیوی ہے وہ الہدا کی ایک ٹرینر ہے، وہ درس دیتی ہے. سارے شہر کی خواتین آ کے تو اس سے درس لیتی ہیں، اور میں وہ اس چیز کو بہت آپ کو میں معترف ہوں کہ آپ سے میں نے یہ سیکھا تھا، تو جس سے میری گھریلو زندگی بچ گئی، بچوں کی زندگی بچ گئی. اور ایک جو بیوی ہے جو گمراہ تھی
اس نے لوگوں کی زندگیوں میں اجالا اور روشنی پیدا کرنا شروع کر دی۔ میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں فلاں۔ میں کہ وہاں سے ہم گزرتے تھے رمضان میں تو سڑک بند ہوتی تھی، اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ کہتے وہی جگہ وہ میری بیوی کا ہی درس ہوتا تھا، تو سارے شہر کی خواتین وہاں آ کے تو وہ ان سے اخلاق اور ان سے روشنی اور ان سے رستے تلاش کرتی۔ تو میں کتنے دن سے آپ کے مگر لگا ہوا تھا اور میں پیچھے چل رہا تھا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے، تو آج میں نے کہا میں بات کر کے ہی جاؤں گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیہیورل کمٹمنٹ ہے وہ اصل کمٹمنٹ ہے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ نشہ بیچتا ہے، کہتا ہے آئندہ نہیں بیچوں گا۔ آپ مان لیتے ہیں آپ خطا کھائیں گے۔ آپ سے بتائیں کہ تم آئندہ نہیں بیچو گے تو کیا تم کوئی بیہیورل کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا میں تمہاری پولیس میں شکایت کر دوں کہ مجھے تم پہ شک ہے؟ کیونکہ یہ کہنے سے کوئی گرفتار نہیں ہوتا، یہ کہنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک بندے کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ شک میرے گھر والے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ پہلا قدم صحیح اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے صرف پہلا قدم صحیح اٹھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، باقی کے قدم جو ہے وہ اس میں ہماری انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اگر ہم پہلا قدم جو ہے، اور اگر ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا قانون اس طرح ہے، اللہ کا قانون اس طرح ہے کہ ہم پہلے کچھ کرتے ہیں تو اللہ بعد میں کچھ کرتا ہے۔ تو وہ بڑا افسر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، چھوٹے موٹے کام آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا بڑا کام کر دیتا ہے۔ سو وربل کمٹمنٹ کو بھول جائیں۔ جب کوئی بندہ نشئی ہوتا ہے، چاہے وہ ورکوہلک ہو، چاہے الکوہلک ہو، چاہے وہ فوڈ ایڈکشن کے اندر مبتلا ہو، یا وہ گیمبلنگ میں ہو، یا شاپنگ ایڈکشن میں ہو، یا کسی چیز میں بھی وہ مبتلا ہو، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے۔ اس کی مرضی ہی تو بیمار ہے جو خود اس پہ نہیں چلتی اور وہ دوسروں پہ چلاتا ہے، اس کی مرضی ہی بیمار ہے۔ تو جو بیسٹ پالیسی یہ ہے کہ جو بندہ ایڈکشن میں ہو وہ اپنی مرضی کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے گھر والوں کی مرضی پہ چلے، اپنے دوستوں کی مرضی پہ چلے، سچے دوستوں کی مرضی پہ، اور اپنے معالج کی مرضی پہ، اپنے سائیکالوجسٹ کی مرضی پہ، اپنے رشتہ داروں کی مرضی پہ چلے، اپنی مرضی پہ نہ چلے۔ اور گھر والے اگر روگی نہیں ہونا چاہتے تو روگی کا مطلب کو ڈیپینڈنٹ، گھر والے اگر کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے تو وہ اپنے نشئی کی مرضی پہ نہ چلے۔ اس گھن چکر میں سے نکل آئیں کہ اس کی بات مانیں گے تو یہ ہماری بات مانے گا، اس گھن چکر میں سے نکل آئیں کہ ہم اس کی بات مانیں گے تو پھر یہ ہماری بات مانے گا۔ آپ اس کی بات مانیں گے، وہ آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔